اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو میں دشمن سے نجات کے لیے وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ویڈیو ہے، ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ جادو جنات سے پریشان ہیں، جو گھر اور کاروبار کی بندش کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، مالی تنگ دستی سے بہت زیادہ پریشان ہیں، یا پھر ان کے اوپر بہت زیادہ کالا جادو کروایا ہوا ہے، یا پھر اسیبی اثرات ہیں، یا پھر جنات نے ان کے گھر کو بری طرح گھیر رکھا ہے، یا پھر کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہوتی، کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کام میں کامیابی نہیں ملتی، بہت ہی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، بندشیں لگی ہوئی ہیں، یا پھر نظر بد کا شکار ہیں۔ اللہ والو، یاد رہے نظر بد جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مرچوں کو اپنے اوپر سے وار کر جلا دیں، یا پھر ہمارے کپڑے میں باندھ کر زمین میں دفن کر دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام تر پریشانیاں، تمام جادو کے اثرات، نظر بد، کاروباری بندش ختم ہو جائے گی۔ تمام طرح کے دکھ اور تمام طرح کی بیماریاں اور تمام طرح کی بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، چھوٹا سا یہ عمل ہے، ایک بار ضرور آزمائیں۔ اللہ والو، اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی انسان کو جنات کی حاضری ہوتی ہے، یعنی کہ جن بھوت سایہ انسان پر ہو اور وہ بار بار اسے پریشان کرتا ہو، وہ لوگ ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی بہت جلدی تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور عمل کے طریقے کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو عمل کی اجازت مل جائے۔ اب آتے ہیں عمل کے تفصیلی طریقے کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ غور اور توجہ سے سنیے گا اور سمجھ لیجئے گا تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ سب سے پہلے آپ کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ ناپاکی کی حالت میں یہ وظیفہ آپ ہرگز مت کریں۔ میری مائیں اور بہنیں خاص کر اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کو پاک صاف حالت میں اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر باوضو ہو کر رات کی تنہائی میں اور رات کے اندھیرے میں یہ عمل کرنا ہے۔ آپ عشاء کے بعد کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنا سب سے پہلے حصار کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی سخت اور جلالی عمل ہے۔ حصار کرنے کے لیے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 3 بار آپ نے قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الناس پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ الفلق پڑھنی ہے، اور اپنے ہاتھوں پر دم کر لینا ہے اور ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ اس طرح آپ نے اپنا حصار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 لال مرچیں لینی ہیں۔ لال مرچیں سوکھی ہوئی ہونی چاہیے، لمبی والی جو سوکھی ہوئی لال مرچ ہوتی ہے ڈنڈی کے ساتھ ہو، ڈنڈی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، ڈنڈی کے ساتھ آپ نے ثابت لال مرچیں لینی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 5 مرچیں الگ کر لینی ہیں اور 6 مرچیں الگ کر لینی ہیں۔ اب جو 5 مرچیں آپ نے الگ کی ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اور سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد وہ جو 5 مرچیں آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہیں اس میں سے ایک مرچ کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔
آپ نے جو الگ سے مرج کی ہے اس پر آپ نے سورہ فلق پڑھ کر دم کر دینا ہے، اور پھر آپ نے اس کو نیچے رکھ لینا ہے، پھر آپ نے دوسری مرج پکڑنی ہے، اس پر بھی سورہ فلق پڑھنی ہے اور دم کر لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 5 مرچوں پر سورہ فلق پڑھ کر دم کر لینا ہے، اور یاد رہے کہ آپ نے 5 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، یعنی کہ سورہ فلق بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ 5 مرچوں کو آپ نے الگ کر کے نیچے رکھ لینا ہے، اور اب باقی جو 6 مرچیں ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اور ایک مرچ الگ کر کے سورہ ناس پڑھ کر دم کرنا ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ اس طرح آپ نے ایک مرچ پہ دم کر دینا ہے، پھر اسی طرح آپ نے دوسری مرچ پہ دم کرنا ہے، پھر تیسری پر، اسی طرح 6 مرچوں پر سورہ ناس پڑھ کر آپ نے دم کر لینا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور ساری مرچوں کو اکٹھا کر کے ایک مرتبہ پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ نے مرچوں کو کالے کپڑے میں باندھ لینا ہے، یاد رہے کہ کالا کپڑا استعمال شدہ نہ ہو، آپ نے نیا کالا کپڑا لینا ہے، اور اتنا لینا ہے کہ 11 مرچیں اس میں اچھی طریقے سے بندھ جائیں۔ کالے کپڑے میں باندھ کر اب آپ نے اپنے اوپر سے 11 مرتبہ وارنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کافی سارے افراد ہیں اور سب پر اثرات ہیں، یا بیماری ہے، یا کاروباری بندش، یا کچھ بھی معاملات ہیں، تو آپ نے سارے گھر کے فرد کے اوپر سے 11 مرتبہ اس پوٹلی کو وارنا ہے جو آپ نے کالے کپڑے میں مرچیں باندھ کر بنائی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو آگ میں جلا دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی وہ مرچیں جلیں گی اس کے ساتھ آپ کی تمام پریشانیاں بھی جل کر راکھ ہو جائیں گی، اور آپ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو رزق میں برکت کے لیے کر رہے ہیں تو ان مرچوں کو جلانا نہیں ہے، بلکہ کالے کپڑے میں اچھے طریقے سے باندھ کر آپ نے مٹی میں دفن کر دینا ہے۔ آپ کے صحن میں مٹی ہے تو آپ اپنے صحن میں دفن کر دیں، اگر گھر میں کوئی کچی جگہ ہے تو کوئی کیاری ہے یا کوئی گملہ ہے تو وہاں پر آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے، اور اگر آپ کے گھر میں کچی جگہ نہیں ہے، مطلب کہ صحن میں بھی پتھر لگا ہوا ہے، کوئی کیاری یا گملہ وغیرہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی کسی قسم کی کچی جگہ آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے، تو آپ نے ان مرچوں کو کپڑے میں اچھے طریقے سے باندھ کر بھاری پتھر یا پھر کسی وزن کے نیچے رکھ دینا ہے جس کا اچھا خاصا وزن ہو۔ گھر کے اندر ہی آپ کی غربت اور بے برکتی ساری کی ساری ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ وزن کے نیچے جب اس کو رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی رزق میں فراوانی آئے گی، بے تحاشا دولت آنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ والو ایک بار اس عمل کو ضرور اور ضرور آزما کر دیکھیں۔ جادو، جنات، عصیب، دشمن، نظر بد، حسد، کاروباری بندش، رکاوٹ، رشتوں میں رکاوٹ، لا علاج بیماریاں، سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی ایسے پرسکون ہو جائے گی کہ جیسے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ تو اللہ والو اس مقصد کو اس وظیفے کو آپ نے بالکل بھی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا، جائز مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو یہ اثر کرے گا، اگر آپ اس کو ناجائز مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ ہرگز اثر نہیں کرے گا، بلکہ آپ پر الٹا اثر ہوگا اس کا۔ تو اللہ والو سوچ سمجھ کر وظیفے کو کیا کریں۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا، جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، وظیفے کو سمجھیں گے، پوری بات کو سمجھ کر وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 100% رزلٹ ملے گا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھتے نہیں ہیں اور بعد میں کمنٹ کرتے ہیں کہ اس وظیفے کا اثر نہیں ہوا، اس وظیفے کا اثر نہیں ہوا۔ غلطی آپ سے ہوتی ہے، ہمارے بتانے میں یا ہمارے عمل میں غلطی نہیں ہوتی۔ اپنا یقین کامل رکھا کریں۔